چھپا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ایسا خزانہ کہ جس کو نکالا جا سکتا ہے، اور ایسے مواقع اس کے خزانے کو نکال سکتے ہیں۔ شاہ سلمان سنجیدہ شاعری کے حوالے سے ایک بڑا یعنی کہ مستقبل میں نام ثابت ہونے والا ہے۔ بہت ایسی اچھی اچھی تراکیب اور اچھے اچھے خیال پیش کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی کم عمری میں یہ اتنا بڑا خیال اور اتنی بڑی ترکیب جو ہے اس نے کیسے استعمال کی۔ یقیناً مزاحیہ شاعری میں بھی ان کا ایک ہوگا سلسلہ، لیکن مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ہم انہیں آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دبیر صاحب کی بات پر پورا اتروں کہ میں کچھ مزاحیہ پیش کر سکوں، لیکن ایک بات میں شروع میں ضرور کروں گا کہ جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ جو حکومت وقت ہے وہ انہوں نے ہمیں کوئی آج تک ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم مسکرا سکیں، لیکن ایک بات ہے وہ ہمیں ضرور دیکھ کر مسکراتے ہوں گے۔ اچھا، غزل کا آغاز کرتا ہوں۔ 2 غزلوں کی زحمت چاہوں گا میں آپ سے۔ تو آپ نے چونکہ فرمایا ہے کہ شاعروں کو زیادہ ٹائم دینا ہے، تو میں 2 غزلوں کا میں آپ سے زحمت چاہوں گا۔ نعیم صاحب غور فرمائیے گا۔ لکھتا ہوں مزاج کے اوپر ہے انسان کے، کہتا ہوں ایک سا تو نہیں ہر ایک کا مزاج، ایک سا تو نہیں ہر ایک کا مزاج، بات بن گئی جب کہیں لڑ گیا مزاج۔ یوں تو اے دوست لڑائی سود مند نہیں، یوں تو اے دوست لڑائی سود مند نہیں، اچھا نہیں اس طرح سے بگڑا ہوا مزاج۔ شعر پہ غور کیجیے گا۔ پڑھتے ہیں کس نظر سے اپنا وہ حال دل، پڑھتے ہیں کس نظر سے اپنا وہ حال دل، رکھتے ہیں خوب الہی نگاہ آشنا مزاج۔ شعر پہ غور کریے گا۔ رکاوٹ بھی ہے طبع میں روانی کے ساتھ ساتھ، رکاوٹ بھی ہے طبع میں روانی کے ساتھ ساتھ، تھام لیا جب کبھی ہاتھ سے نکلنے لگا مزاج۔ جب سامنا ہوا تو موسم کی طرح سے، جب سامنا ہوا تو موسم کی طرح سے بدلا ہوا تھا ان کا بے انتہا مزاج۔ کبھی مسجد کبھی ممبر کبھی مندر کبھی در بدر، کبھی مسجد کبھی ممبر کبھی مندر کبھی در بدر، بندے کو پھراتا ہے یہاں جا بجا مزاج۔ شعر پہ غور کیجیے گا۔ یہ شعر خاص میں نے اپنے لیے لکھا ہے کہ ہو رہی ہے بات موزونیت کے متصل، شعر پہ غور کیجیے گا۔ تشبیہ پہ اگلے مصرے کہ ہو رہی ہے بات موزونیت کے متصل، لگتا ہے پنپ رہا ہے شب تار میں میرا مزاج۔ غور کیجیے گا پنپ رہا ہے شب تار میں میرا مزاج، اٹھاتے ہیں نگاہیں وہ قیامت کی طرز پر، اٹھاتے ہیں نگاہیں وہ قیامت کی طرز پر، اللہ کیا ڈھنگ ہے اللہ کیا مزاج۔ شعر پہ غور کیجیے گا آخری۔ رنگ مستی کا سلمان پھر جام پر چڑھا، رنگ مستی کا سلمان پھر جام پر چڑھا، کس اوج پر ہے آج تیرا ساقیہ مزاج۔ اچھا، اب جو میں آپ کو غزل سنانے لگا ہوں، یہ اس کا جو ردیف ہے وہ ہے کہ میں جان پڑھ رہا ہوں، میں جان پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ویسے میں نے 2 ورژن لکھے تھے، ایک آپ کو سناؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک جان کا ایک مصرع پڑھتا ہے، دوسرا میں پڑھتا ہوں۔ ایک جان کے حوالے سے مطلب مصرع ہے، اس میں آپ کو اس کی بات نظر آئے گی، دوسرا مصرع میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور دوسرے مصرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جان پڑھ رہا ہوں اس لیے تم خاموش رہو۔ سمجھیے گا بات کو۔ لکھتا ہوں گما لاؤ، گما سے مراد سمجھ گئے ہوں گے، گما لاؤ، گما ان کی کتاب کا نام بھی ہے۔ گما لاؤ میں جان پڑھ رہا ہوں، یقین اٹھاؤ
میں جون پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا اس میں یقین اٹھاؤ، میں جون پڑھ رہا ہوں۔ آیا ہوں دیوانے کی آج تم کو سنانے، آیا ہوں دیوانے کی آج تم کو سنانے، خدا کو بلاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ اس میں میں کیوں کہہ رہا ہوں خدا کو بلاؤ، آگے بتاتا ہوں۔ بے طرح سے کون خدا کا ہوا تھا، سمجھیے گا، بے طرح سے کون خدا کا ہوا تھا، مت بتاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ کیسے نکلیں دل کی دنیا کو چھوڑ کر، کیسے نکلیں دل کی دنیا کو چھوڑ کر، مجھے نہ جگاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ استعارہ غم ہے، استعارہ غم ہے، نشان درد و علم ہے، اور نہ رلاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ اب اس مصرے پہ غور کیجیے گا۔ آ گیا جس کا گماں یقین کی منزل تک، آ گیا جس کا گماں یقین کی منزل تک، ذرا ٹھہر جاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ بدن میں کس کو حسن عالم دکھتا رہا، بدن میں کس کو حسن عالم دکھتا رہا، مجھے نہ دکھاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ شہر یار میں پھرے جو دل دیوانہ لیے، شہر یار میں پھرے جو دل دیوانہ لیے، مت تڑپاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ آخری دو شعروں پہ غور کیجیے گا۔ خدا اس کا منکر، وہ منکر خدا کا ہے، اور یہ جون کے ایک شعر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا اس کا منکر، وہ منکر خدا کا ہے، ارے مسئلہ نہ بناؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔ یہ شعر اس خدا والے شعر کے ساتھ میچ کر کے پڑھیے گا۔ کون بیٹھا ہے سلمان بہشت ویراں کیے، کون بیٹھا ہے سلمان بہشت ویراں، کون بیٹھا ہے سلمان بہشت ویراں کیے، جا کر اسے سمجھاؤ میں جون پڑھ رہا ہوں۔